حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو فار نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ یعنی شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے روزہ آدمی کی حفاظت ہے اللہ کی عذاب سے۔ دوسری روایت میں ہے روزہ حفاظت کرتا ہے جہنم کی عذاب سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال یعنی جنگ کے اندر میں ڈھال سے حفاظت کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر میں جنگ ہوا کرتا تو ڈھال سے اپنی آپ کی حفاظت کرتا تھا۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے انسان کی حفاظت شیطان کے وسوسوں سے ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ روزہ حفاظت کرتا ہے اللہ کی عذاب سے۔ روزہ حفاظت کرتا ہے اللہ کی عذاب سے۔ ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ حفاظت کرتا ہے جہنم کی عذاب سے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک اگرچہ روزہ رہ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے، لیکن وہ برکت اور وہ ثواب نہیں رہتا جو جھوٹ اور غیبت سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جمہور علماء کرام کے نزدیک اگرچہ روزہ ہو جاتی ہے لیکن روزے کے اندر میں وہ برکت نہیں رہتا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ نگاہ کی حفاظت بھی ضروری ہے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں نگاہ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا روزے کی حالت میں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ غیر کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، اپنے ہی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک روایت میں لکھا گیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرے اور خصوصاً چغل خوری سے بچا کرے، جھوٹ اور چغل خوری سے بچا کرے، ورنہ علماء کرام کے نزدیک یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کے جھوٹ اور غیبت جو ہے انسان کے روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔